الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین وجعلنا تو ہم نے بنا دیا اس واقعے کو. کون سا واقعہ؟ جو پیچھے گزرا. بنی اسرائیل کی جتنی بھی باتیں تھیں ہم نے ان کے اس واقعے کو بنا دیا نقالاً عبرت. ان کی باتوں کو، ان کے کاموں کو، ان کی اداؤں کو، ان کی حرکتوں کو، ان کی نافرمانیوں کو، جتنی بھی چیزیں تھیں اللہ فرماتے ہیں عبرت بنا دیا. نقالاً عبرت لما بین یدیہا، ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد تھے، وموعظۃ نصیحت للمتقین، متقین کے لیے. دو لفظ استعمال کیا، ایک نقال کا لفظ استعمال کیا اور ایک موعظہ کا لفظ استعمال کیا. نقال کا معنی عبرت کیا، مطلب کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے ان کے وہ حالات دیکھے اور جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان حالات سے عبرت حاصل کرے، اور جو بعد میں آیا وہ ان کے ان حالات سے نصیحت حاصل کریں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے بغاوت کرتے رہے اور اللہ کے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے پس پش ڈال دیا، تو پھر کہا کہ وموعظۃ نصیحت للمتقین، صرف اور صرف نصیحت حاصل کرنے والے، قرآن مجید کی آیات پڑھنے والے اور ان آیات سے صحیح معنی صحیح مطلب اخذ کرنے والے صرف اور صرف متقین ہی ہوتے ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے مطلب کے معنی نکالنے والے. فجعلنا، تو ہم نے بنا دیا اس واقعے کو موعظۃ نقالاً عبرت لما بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد تھے، پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. پہلے جو آئے ان کے لیے بھی اور بعد میں جو لوگ آئے ان کے لیے بھی. موعظہ کیا تھا؟ نصیحت تھی للمتقین، متقین لوگ. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ کے ساتھ شوق کی وجہ سے، نیکی کے شوق کی وجہ سے، جنت کے شوق کی وجہ سے وہ نیکیوں کا اہتمام شروع کر دے. ایسے آدمی کو متقی کہا جاتا ہے. جیسے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی، متقی کا آسان لفظوں میں معنی کیا بنے گا اور اس کی تفسیر کیا بنے گی؟ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا، عمر کیا کبھی آپ جو ہے دور جاہلیت میں اونٹ بھی چراتے رہے؟ کہا جی بڑے چرائے اونٹ. کیا کبھی یہ بتاؤ کہ خاردار جھاڑیوں سے، کانٹوں والی جھاڑیوں سے بھی گزر ہوا ہے؟ کہا جی گزر ہوا. کہا کہ تم اس راستے کو کس طرح کراس کرتے تھے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا اور بڑا پھونک کر بڑا خیال سے جو ہے اپنا پاؤں رکھتا، کہیں کوئی کانٹا پاؤں میں نہ چپ جائے، کہیں کوئی کانٹا کپڑوں کو نہ پھاڑ دے، کہیں دامن کو نہ پھاڑ دے. فرمایا کہ یہی تو تقویٰ ہے. جب آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اپنے دامن کو، اپنے ایمان کو بچا کر زندگی گزارے، کہیں کوئی چوری کا، ڈکیٹی کا، زنا کا، شراب کا، اللہ کی بغاوت کے کانٹے، یہ سارے کانٹے بکھرے پڑے دنیا میں، حرام خوری کے، غلط بیانی کے، تباہی و بربادی کے، جھوٹ کے. میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے کے سارے یہ کانٹے بکھرے پڑے ہیں. ان کانٹوں کو ذرا خیال سے زندگی گزارے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان کے کپڑے کو، تمہارے ایمان کے دامن کو وہ جو ہے داغدار کر کے رکھ دے اور زندگی بھر جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بن کر اس دنیا سے نہ چلے جاؤ. یہ متقی کا معنی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، ان یہ کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ، کوئی گائے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو کہ آگے جا کر بیان کیا جائے گا کہ ایک آدمی، اس کا ایک غلام تھا اور جو ہے وہ اس کا خدمت گزار تھا اور اس آدمی کا قتل ہو گیا. اب اس قتل کو تلاش کرتے جو ہے یہ معاملہ جا پہنچا جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمیں
جو ہے بندہ مر گیا اور فلاں قبیلے کے گھر کے سامنے وہ بندہ ملا، اب وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا قتل نہیں کیا، اب اس کو کیسے تلاش کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو وحی کی کہ ان کو کہو کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو۔ اب وہ گائے کا تو ان کے دلوں میں بڑا اعتماد، یقین اور جو ہے تبرک اور تشرف اور بڑی عزت اور بڑا مقام تک، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی تار تار کرنا تھا جو ان کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، گائے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اب اس جو ہے عقیدے کو تار تار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انتذبحوا بقرہ، کہ کوئی گائے ذبح کرو۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ بنا، یہ تو ہمارے خدا کے درجے پر تھی، یہ تو وہ تھا جس کو ہم اپنا رب مانتے تھے، جس کے نام کی منت مانگتے تھے، جس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، آج ہم اس کو خود کیسے ذبح کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تو بنانے والا ہے، ہزوا، مذاق، کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے قتل مل جائے گا، تم صرف اتنا کرو کہ ایک گائے ذبح کرو، ہم تو گائے کو بڑا عزت تشرف دیتے ہیں، ہم کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ قال کا موسیٰ نے، اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، یہ من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ کیا بات سمجھ آئی کہ جاہل مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، عزت کو کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلین میں سے۔ جاہل لوگ بات کرنے کے بعد بات سے پھر جاتے ہیں، بات کرنے کے بعد بات پر عمل نہیں کرتے، بات کرنے کے بعد بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ قوم جناب موسیٰ کے پاس گئی تھی اپنا قتل تلاش کرنے کے لیے کہ ہمیں جو ہے قاتل مل جائے، اور ہم مقتول کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے موسیٰ کی اس بات کو جو ہے مذاق بنا کر ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگے کہ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ان کو کہو، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس لیے مذاق کرنا، ہر وقت شغلیہ رہنا، جگتے مارنا، بکواس مارتے رہنا، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بوڑ لگائی رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جاہلوں کے کام ہے۔ علم والے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتے۔ جی اب کیا ہو، گائے ہو، کس طرح کی ہو، کیسی ہو، عمر کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، جس طرح سوال کرتے گئے اس طرح پھنستے گئے۔ قالو، انہوں نے کہا، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما یا کیا ہے وہ کیا ہے؟ قال کا، انہو، بے شک وہ اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرتن، ایسی گائے، لا وارز ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہو ولا بکر، نہ ہی وہ جوان ہو، اوان بین ذالک، اوان درمیانی عمر کی ہو، بین ذالک، ان دونوں کے درمیان۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم ایسا کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کہ انہوں نے کہا جی اس کی عمر کیسی ہو؟ اللہ تعالی نے کہا نہ وہ بڑی عمر کی ہو، بہت زیادہ بوڑھی ہو کہ جس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا ہو، اور نہ ہی وہ ایسی ہو کہ ابھی جوانی چڑھنے والی گائے کی طرح ہو۔ کہا کہ بلکہ وہ ایک ایسی گائے ہو جو بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی عمر کی ہو۔ اللہ نے کہا فَقَالُوا مَا تُؤْمَرُونَ،
جاؤ جا کر کرو جو تمہیں کہہ دیا گیا۔ اب ان کا کام تھا کہ جو بھی اس عمر کی ملتی اس کو گائے کو لاتے، لا کر ذبح کر دیتے، آگے اللہ سے پوچھتے جی اللہ کیا حکم ہے؟ ہاں جی، آگے انہوں نے سوال پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، پہلا عمر اور دوسرا سوال رنگ کیسا ہو۔ قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر، ربا لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے۔ قالا کہا موسیٰ نے، انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا بقرۃ بے شک وہ ایسی گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع لونہا چمکدار ہے، خوبصورت ہے، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین تسر خوش ہو جاتے ہیں، الناظرین دیکھنے والے۔ پہلا کہا گائے ذبح کرو، دوسرا انہوں نے سوال پوچھا کہ گائے کتنی عمر کی ہو، کہا نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اس کے درمیانی ہو۔ اگلا انہوں نے سوال پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ نے کہا چمکدار زرد رنگ کی ہو۔ ہاں جی، چوتھا سوال انہوں نے کہا کہ ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ما ہی یہ کیا ہے، ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، مشکل ہو گئی ہے، ہم نے اس عمر کی تلاش کی گائے، وہ ہمیں گائے نہیں ملی ہے کہ گائے جوانی اور بڑھاپے کے درمیان میں ہو، زرد رنگ کی ہو، اب ہمارے لیے وہ گائے لانا مشکل ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ایک اور بڑا قیمتی لفظ کہا انا انشاءاللہ لمہتدون، کہ انشاءاللہ ہم اس کو پا لیں گے، ضرور اس کو حاصل کر لیں گے۔ کس کو؟ گائے کو۔ ایک حدیث کے مطابق ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، تفسیر ابن عباس میں، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی اس گائے کو نہ پاتے۔ اور یہ انشاءاللہ یہ بہت قیمتی ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ کے پاس یہودی آئے، انہوں نے آ کر کچھ سوال پوچھے آپ سے، آپ نے کہا کہ تم کل آنا، میں جبرائیل آئیں گے ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ اب کل بھی جو ہے جبرائیل نہ آیا، اگلے دن بھی نہ آیا، اگلے دن بھی 3-4 دن مسلسل جبرائیل نہ آیا، تو پھر اللہ تعالی نے دل میں وہی کر کے القاء کر کے بتایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب بھی کل پر کوئی چیز لے کر جانی ہے تو یہ انشاءاللہ لازمی کہنا ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تو پھر چیز کے مکمل ہونے میں، کام کے مکمل ہونے میں شک رہ جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی کہنا ہے کل ہم نے کرنا ہے تو انشاءاللہ لازمی کہنا ہے۔ اس لیے آپ بھی اس بات کو یاد کر لیں، جب بھی کام آئندہ کے لیے یا کبھی کے لیے یا کسی اور وقت کے لیے کہے تو ساتھ یہ ایڈ کر لے کہ یہ لازمی کہے انشاءاللہ ہم لازمی کریں گے۔ اگر بھول جائے تو پھر جب یاد آئے تو انشاءاللہ کا لفظ اس کو یاد رکھ لے، آدمی کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایک آدمی وعدہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کام لازمی کروں گا، اب وہ عہد کی پاسداری کرنا اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ اگر اس نے انشاءاللہ کہا ہے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں، کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ اس لیے لفظ انشاءاللہ اس کو اپنے لفظ کے ساتھ، اپنے معاملات زندگی کے ساتھ اس کو ایڈ کر لے۔ انہوں نے کہا انا لمہتدون، انشاءاللہ لمہتدون، انشاءاللہ ہم اس کو پا لیں گے۔ تو جو ہے اگلی آدھا واقعہ وہ پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ چلے حدیث، حدیث کا سبق ہے آج، حدیث نمبر 35 ہے۔ فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوا کرتا ہے، اور جو دے رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے،
جو لے رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. اس سے مطلب یہ نکلا کہ ہمیشہ دینے والے بننا, ہمیشہ دینے کے سوچ ہی رکھنا, لینے کی سوچ نہ رکھنا. ہاں کبھی انسان کی محتاجگی ہوتی ہے اور انسان محتاج ہو جاتا ہے, اور بامر مجبوری جو ہے اگر کسی کے سامنے آدمی سوال رکھ دے تو جو ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں آدمی کہہ سکتا ہے. لیکن ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہو, لینے والا نہ ہو. جیسے کہ سمجھدار لوگ, ہمارے پرانے زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ انسان کا جو ہے دو موقعوں پہ جو ہے بڑا پریشانی اور سخت مرحلہ ہوتا ہے. ایک اس وقت جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے, اور دوسرا اس وقت جب انسان کے اوپر موت آ رہی ہوتی ہے. ایک انسان اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے, یہ اور چیز ہے. ایک آدمی مسجد مدرسے کے لیے اور جہاد کے لیے مانگتا ہے, یہ اور چیز ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس سے کہیں میری اس بات سے یہ نہ نکال لینا کہ مسجدوں کے اندر جو ہے ہم سے چندوں کی اپیل کی جاتی ہے, غریب آئے وہ مانگتے ہیں, فلاں آتا ہے وہ مانگتے ہیں. اب یہ مولوی تو مانگتے ہیں, نبی نے تو فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو پھر ہم کیوں دیں ان کو؟ تو میں ان کو کہتا ہوں اگر وہ آپ کو اوپر والا ہاتھ بنا رہے ہیں تو آپ بہتر بنے, آپ دیں ان کو. اور کبھی بھی جو ہے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا, آپ دے سکتے ہیں تو لازمی دینا چاہیے, اور اس میں کسی قسم کی جو ہے لفظش اور کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ دینے والا بنائے اور لینے والوں میں سے اللہ محفوظ رکھے. آج جو ہے آخری لائن کیا ہے, رائد الاعمال, جو ہے کام کو ترتیب دینے والا, اور ریاضیون, ریاضی کہتے ہیں کوشش کرنے والا, محنت کرنے والا. اور اسی طرح ٹیچر ہے معلم, اور جو ہے ممثل, ایکٹور. مطلب یہ جتنے بھی شعبدہ باز لوگ ہوتے ہیں ان میں سے یہ کوئی ایک قسم ہے. یہ جتنے بھی یہ دیکھیں, یہ 4 8 12 12 4 16 16 اور 4 20, یہ 20 الفاظ جو ہے یہ ہمارے معمولات زندگی کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں میں سے ہیں. آپ ان کے لفظ یاد کریں اور ان کو اپنے جو ہے روز مرہ کے اندر استعمال کیا کریں, تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ عربک کی لینگویج بھی اچھی ہو اور عربی کی بول چال کی بھی کوشش کیا کریں. اور جو ہے یہ جتنے بھی آپ نے اسباق کے صورت میں پڑھی ہے اور آپ کو جو ہے ان کے یہ تھیسس بنا کر دیے گئے ہیں, تو آپ ان کو جو ہے یاد کیا کریں, اور جو ہے ہماری ویڈیوز ان کو دیکھا کریں اور شیئر بھی کیا کریں, تاکہ آپ کی یہ جو ہے آگے سے آگے جائے اور آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ہم نیٹ تو استعمال کرتے ہیں, لیکن نیٹ کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ دین کی تعلیم کے حصول کے لیے بھی ہمارا اس میں حصہ شامل ہو. تو اس لیے ایک اگر آپ چاہتے ہیں قرآن اور حدیث کو ہم سمجھ کر پڑھیں, پہلی چیز ترجمہ اور تفسیر کا اہتمام شروع کر دیں. دوسرا عربی لینگویج کا اہتمام کریں. عربی لینگویج سے انشاءاللہ آپ کی جو ہے قرآن مجید کی تفہیم میں اور بہتری کی طرف جائے گی. ابھی ہم جو ہے شروع کے اندر یہ ان چیزوں کے نام پڑھ رہے ہیں, ہم صرف اور صرف جو ہے یوں سمجھو کہ ورڈز کے میننگ پڑھ رہے ہیں کہ جو چیزوں کے نام ہیں. آگے چل کر ہم ان کو استعمال بھی کا طریقہ اور تفصیلی بھی پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے. اللہ آپ کو برکت اور رحمتوں سے نوازے. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. کسی کا دین کے متعلق کوئی دینی سوال ہے تو وہ لازمی پوچھے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی فیضان بھائی, اللہ کا شکر ہے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ پیچھے آیات گزر گئی, اس میں مینشن تھا کہ ان کو گائے کی قربانی کا کہا گیا, تو یہ واقعہ بچڑے کی عبادت سے پہلے کا کہ بعد کا؟ یہ بعد کا ہے.
تو یہ قرآن پاک میں مینشن ہے کہ ہم تمہیں مال جان اولاد یعنی کہ ان کے نفع نقصان سے تمہیں آزمائیں گے. تو یہ گائے کی قربانی سے ان کو کس طرح آزمایا گیا؟ یعنی کہ یہود کو یہ بھی تو ایک طرح سے ان کی آزمائش ہی تھی جو ان کو جس کی وہ پوجا کر رہے تھے اب اسی کو ذبح کرنا پڑ رہا ہے. ہاں یہ تو اب قرآن مجید تو ہمارے لیے آیا نا, تو ان کو تو اس میں نہیں ہے, بلکہ ان میں سب سے بڑی ان کے لیے آزمائش یہ تھی کہ وہ جس گائے کی عبادت کر رہے تھے, جس کو خدا سمجھ رہے تھے, اب اسی پر چھری چلانی پڑنی تھی, اسی پر ذبح کرنے پڑتا تھا, اسی کو جو ہے نا اللہ کے راہ میں قربان کرنا پڑنا تھا. تو اب ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہی یہی تھی. جی جزاک اللہ. جی اور کوئی بھائی جو ہے نا کسی قسم کا کوئی دینی حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو, خلش ہو, کوئی بات ہو جو میں آپ کی رہنمائی کر سکتا تو لازمی پوچھیں. امید ہے آپ کے سوال ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے, اللہ آپ کو برکت اور رحمتوں سے نوازے, اللہ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, جہاں پیر ہو وہاں خیر ہی خیر ہو, اللہ آپ کو برکت اور رحمتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.